علم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم کی حیات طیبہ اور سیرت نمونہ عمل ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اس کے ظاہر میں آپ گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے نبی کریم کی حیات طیبہ کو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ بعنوان تفسیر رکھا تاکہ قرآن مجید کے معانی اور مفہوم سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے، اور دین شناسی کے لیے، دین فہمی کے لیے نبی کریم کی حیات طیبہ کو معیار اور معیار کرنا۔ کہ اگر کوئی دین سمجھنا چاہتا ہے، اگر کوئی اسلام سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نبی کریم کی حیات طیبہ اور نبی کریم کی سیرت معیار اور معیار ہے۔ کہ اگر نبی کریم کی حیات طیبہ سمجھ میں آ گئی اور نبی کریم کی سیرت سمجھ میں آ گئی تو دین سمجھ میں آ جائے گا، اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن نبی کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کی ذات کو مانا جائے اور نبی کی بات کو نہ مانا جائے۔ نبی کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو بھی مانیے اور نبی کی بات کو بھی مانیے۔ تو نبی نے جس کے بارے میں جو فرمایا ہے اس کو مان لے، یہی اہل ایمان ہے۔ نبی نے جس کے بارے میں جو فرمان جاری کیا ہے، جو ارشاد فرمایا ہے، یہی مان لینا ایمان ہے، یہی مان لینا دین ہے۔ نبی نے فرمایا علی المال قرآن والقرآن علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یعنی نبی نے فرمایا اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو بغیر علی کے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور اگر علی کے فضائل سمجھنا چاہتے ہو تو بغیر قرآن کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر علی کے فضائل سمجھنا ہے تو پہلے قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ جب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، علی کے فضائل سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تو نبی نے فرمایا ہے علی مال قرآن اور قرآن مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ لیکن معیت کا مطلب کیا ہے، ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ نبی نے فرمایا قرآن کے ساتھ علی ہے، علی کے ساتھ قرآن ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ معیت کسے کہتے ہیں؟ ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ نبی نے فرمایا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، زبان کہہ رہی ہے کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ، یعنی جو صفت قرآن کی ہے وہی صفت علی کی ہے، جو صفت علی کی ہے وہی صفت قرآن کی ہے۔ تو قرآن کی صفت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو بھائی یہی صفت علی کی ہے۔ جب قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو علی کے فرائض میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا ہے۔ سلام پڑھیے گا محمد والے محمد، جو صفت قرآن کی ہے وہی صفت علی کی ہے۔ قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن کے مفاہیم، قرآن کے مقاصد حقائق کے اوپر مبنی ہے، تو علی کے فضائل میں بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جو فضائل ہیں وہ حق کے فضائل ہیں، وہ حق کے فضائل ہیں۔ اور قرآن کی دوسری صفت کیا ہے؟ قرآن کی دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اے اللہ کے حبیب، اے میرے حبیب، ہم نے تمہارے اوپر قرآن نازل کیا ہے، قرآن میں ہر شے کا بیان پایا جاتا ہے۔ معلوم قرآن میں ہر شے کا بیان
ہے تو علی وہ ہے کہ کل شیء امام مبین نے کر دیا ہے. اگر قرآن میں ہر شے کا بیان پایا جاتا ہے تو علی میں ہر شے کا علم پایا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو صفت قرآن کی ہے وہی صفت علی کی ہے. اور عزیزان گرامی بغیر علی کے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کیا ہیں؟ آپ کی کھیت کی مولی ہے, آپ کی کیا حیثیت ہے, ان کے سمجھ میں نہیں آیا جن کی زبان عربی تھی. آپ کیا سمجھے بغیر علی کے آپ کے قرآن کیا سمجھ میں آئے گا؟ آپ کا شمار کہاں ہوتا ہے؟ آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ جون پور میں سلوات پڑھیے محمد علیہ مجھے صاحب تشریف فرمائے ہیں. سب معلوم ہے آپ کو کہ جون پور کی مولی مشہور ہے. سلوات پڑھیے محمد علیہ. آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کی کیا وقت ہے؟ وہ جن کی زبان عربی تھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا. تاریخ گواہ ہے مولا کائنات کوفے میں ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. چند لوگ آئے, علی ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ علی آج ہم قرآن پڑھ رہے تھے. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن نازل ہی ہوا ہے تلاوت کرنے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے, قرآن سمجھنے کے لیے. علی ہم قرآن پڑھ رہے تھے, پڑھتے پڑھتے ہمارا گزر ایک آیت سے ہوا کہ اس آیت نے ہمیں شک میں ڈال دیا. توجہ فرمائے کیا کہا؟ علی ہم قرآن پڑھ رہے تھے, قرآن پڑھتے پڑھتے ہمارا گزر ایک آیت سے ہوا کہ اس آیت نے ہمیں شک میں ڈال دیا. کیا کہا؟ بکواس کر رہے ہو, قرآن تو آیا ہے شک کو دور کرنے کے لیے. کہہ رہے ہو قرآن نے ہمیں شک میں ڈال دیا. یقیناً بغیر معلم قرآن کے قرآن سمجھنا چاہو گے تو یقین کی منزل تک نہیں پہنچو گے. سلمان پڑھیے محمد علیہ کون سی آیت ہے؟ علی قرآن میں ارشاد ہو رہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. ارشاد ہو رہا اے میرے حبیب آپ سوال کریے کس سے؟ ان لوگوں سے, ان نبیوں سے جن کو ہم نے ان سے پہلے نبی بنا کے بھیجا. توجہ ذرا, ان نبیوں سے سوال کیجئے جن کو ہم نے تم سے پہلے نبی بنا کے بھیجا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو مکے میں کوئی نبی کے علاوہ نبی ہے ہی نہیں. مکے میں نبی کے علاوہ کوئی اور دوسرا نبی ہے ہی نہیں. تو ارشاد ہو رہا بس آج سوال کرو, سوال کریں تو کس سے کریں؟ کوئی نبی ہے ہی نہیں. سوال نہ کریں تو نبوت خطرے میں. سوال کریں تو کس سے پوچھیں؟ اللہ نے ایسا حکم ہی کیوں دیا؟ دیکھیے بغیر معلم قرآن کے اگر قرآن سمجھنا چاہیں گے تو نتیجہ یہی ہوگا. ایک اعتراض ہے نہ کیوں کر دیے, جب کوئی نبی ہے ہی نہیں تو اللہ نے ایسا حکم دیا ہی کیوں؟ توجہ فرما رہے. اگر سوال کرتے ہیں تو کوئی نبی ہے نہیں, سوال نہیں کرتے ہیں تو نبوت خطرے میں ہے. تو اس آیت نے ہمیں شک میں ڈال دیا. مولا کائنات آواز دیتے ہیں سنو تمہیں کیا معلوم کون سی آیت کہاں نازل ہوئی, کون سے آسمان پر نازل ہوئی, کون سے زمین پر نازل ہوئی, کون سے پہاڑ پر نازل ہوئی, کون سے بلندی پر نازل ہوئی, کون سے بستی پر نازل ہوئی, کون سے فضا
مشابہ کیا ہے، تعبیر کیا ہے، تنزیل کیا ہے، ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے. سنو، یہ آیت تو زمین پر آئی ہی نہیں. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے حبیب معراج کی منزلوں کو طے کر رہے تھے، اور جب آپ کی سواری چرخے چہاروں پہ پہنچی، ادھر اللہ نے تمام نبیوں کو حکم دیا، میرا حبیب آ رہا ہے جو استقبال کے لیے، میرا نبی آ رہا ہے جو استقبال کے لیے. ایک کم 1,24,000 انبیاء چرخے چہاروں پہ آئے، سب لگا کے کھڑے ہوئے ہیں. نبی کی سواری شان سے آگے بڑھ رہی ہے کہ نور کے ناقے پہ سوار ہے اور نقاب نور چہرے پہ پڑی ہوئی ہے. نبی کی سواری آگے بڑھی. آدم نے سلام کیا، نوح نے سلام کیا، ابراہیم نے سلام کیا، موسیٰ نے سلام کیا، عیسیٰ نے سلام کیا، ادریس نے سلام کیا. جب تمام نبیوں نے سلام کر لیا، میرے حبیب نے سب کے سلام کا جواب دیا. ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی، اے میرے حبیب ان سے پوچھ لو ہم نے انہیں کن شرطوں پر نبی بنا کے بھیجا. سلوات پڑھیے میں محمد علیہ اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حیدری، آواز بلند صلوات. ہر مومن کے قبلے دو، ہر مومن کے قبلے دو، پر کعبے کی ہے جان علی. ہر مومن کے قبلے دو، پر کعبے کی ہے جان علی. لہجے سے خدا کے ثابت ہے، لہجے سے خدا کے ثابت ہے، اللہ کی ہے پہچان علی. نعرہ حیدری. آسمان پر نازل ہوئی ہے. توجہ جا رہا ہوں، آسمان پر نازل ہوئی ہے. جو لوگ نبی کے جسمانی معراج کے منکر ہیں، وہ اس آیت کی تعبیر کیا کریں گے؟ خود یہ آیت گواہ ہے، خود یہ آیت دلیل ہے کہ نبی کو معراج جسمانی ہوئی ہے، معراج روحانی نہیں ہوئی ہے. اور جانتے ہیں یہ کیوں لوگ قائل ہیں کہ نبی کو معراج روحانی ہوئی؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑا عالم اپنے زمانے کا آیا، اس زمانے میں لوگوں سے سوال کر رہا تھا، یہ بتاؤ کہ آسمان پر راستہ تو ہے نہیں، نبی کیسے گئے؟ آسمان پھٹا کیسے اور آسمان جڑا کیسے؟ تو جب معنی نہ بتا سکے عقیدہ ہی بدل دیا. صلوات پڑھنے پر محمد علیہ وسلم. یہ کس کا کام ہے؟ علماء کا کام ہے. لیکن لفظوں کو بدل کر دو، بدل کے کہہ دو درباری ملاؤں کا کام ہے. صلوات پڑھنے پر محمد علیہ معراج جسمانی نہیں ہوئی، ادھر روحانی معراج ہوئی تھی. جب جواب نہ پڑھ پڑا تو عقیدہ ہی بدل دیا. ہم ان کے ماننے والے ہیں جو عقیدہ نہیں بدلتے ہیں. پریشان علماء کیا کریں؟ ایک مرتبہ کسی نے کہا ہے اس سے پوچھو جو فرزند رسول ہے، اس سے پوچھو آج کے زندہ ہے، اس سے پوچھ لو. چھٹے امام کو بلایا گیا، اس نے سوال کیا، کہا سنو دریا کا سفر کیا ہے؟ کہا بہت سفر کیا ہے. کہا بتاؤ جب کشتی چلتی ہے تو آگے آگے پانی پھٹتا ہے، پیچھے پیچھے جڑتا ہے، بتاؤ پانی پھٹا کیسے؟ چڑا کیسے؟ صلوات پڑھیے میں محمد علیہ فضاؤں کا سفر کیا. کہاں فضاؤں کا سفر کیا ہے؟ کہے بتاؤ جب فضا میں سفر کرتے ہیں تو آگے آگے ہوا پھٹتی ہے، پیچھے پیچھے جڑتی ہے، تو آگے آگے پھٹی کیسے اور پیچھے پیچھے جڑی کیسے؟ صلوات پڑھیے میں محمد علیہ توجہ جانا. عمل کی توجہ کا خاص تعلیم
دیتا ہوں تفسیر و فائدات دیکھیے. علامہ نشاپوری، علامہ سالمی اہل سنت کے علماء ہیں، جائیے تفسیر و فائدات دیکھیے. ہمارے یہاں جہاں مل جائے گی کہ جب نبی کی سواری وہاں پہنچی اور یہ آیت نازل ہوئی وَاسْأَلْ اے میرے حبیب ان نبیوں سے سوال کرو، تو لوگوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا، علامہ سالمی نے، علامہ نشاپوری نے لکھا ہے کہ لوگوں سے، تمام نبیوں سے اللہ کے نبی نے سوال کیا بما ارسلتم، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، 1,24,000 نبیوں سے سوال کیا، بتاؤ اللہ نے تمہیں کن شرطوں پر نبی بنا کے بھیجا، کن شرطوں پر نبی بنا کے بھیجا. تو ایک مرتبہ جب نبی نے سوال کیا تو تمام نبیوں نے بالاتفاق جواب دیا اللہ کے حبیب، اللہ نے ہم سے 3 اقرار لیے، 3 اقرار لیے. پہلا اقرار اپنی وحدانیت کا لیا، دوسرا اقرار آپ کی نبوت کا لیا، تیسرا اقرار آپ کے بھائی حبیب کی وحدانیت کا لیا. بے شک پہلا اقرار اللہ نے اپنی وحدانیت، دوسرا اقرار اللہ کے حبیب آپ کی رسالت کا، نبوت کا، اور تیسرا اقرار آپ کے بھائی علی کی ولایت کا. اب جملہ کہہ دو متوجہ ہے بھائی. تمام نبیوں نے بالاتفاق کہا جب تک ہم نے تین اقرار نہیں کر لیے اللہ نے ہمیں نبی بنا کے نہیں بھیجا. تو نتیجہ نکلا جب کوئی نبی بغیر ولایت علی کے نبی نہیں بن سکتا ہے تو تم بغیر ولایت علی کے مسلمان کیسے؟ ولایت علی بن ابی طالب حصنی، علی کی ولایت میرا مضبوط قلعہ ہے. فمن دخل فی حصنی امنا من عذابی، جو میرے مضبوط قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہے. نہیں توجہ فرمایا، کسی سے، کسی مسلمان سے اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہے کہ میرے عذاب سے محفوظ رہو گے. اگر امن ہے، اگر امن و امان ہے تو اس کے لیے جو علی کی ولایت میں آ جائے. صلوات پڑھیے محمد جب تک علی کی ولایت کو نہیں مانو. اب توجہ چاہ رہا ہوں جانے گرامیہ، کیا کہا تمام نبیوں نے کتابوں کا حوالہ دے دیا پوری ذمہ داری کے ساتھ. جائیں دیکھیے کہا 3 اقرار لیے. اگر آپ سے سوال کرتا ہوں، مجلسی مربع میرے سامنے بیٹھا ہے، مولا کے چلانے والے دانشور حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے، سوال کرنے کا حق ہے. آپ یہ بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں اور اقرار کسے کہتے ہیں؟ 2 لفظ ہیں نا، ایمان اور اقرار. ایمان کہتے ہیں ماننے کو، ایمان کہتے ہیں ماننے کو. اللہ وحدہ لا شریک ہے، مان لیا، اس کا نام ہے ایمان. اللہ کی طرف سے 1,24,000 انبیاء ہے، مان لیا ایمان. قیامت ہے، مان لیا ایمان.
اقرار یعنی زبان سے ادا کرنا، تو کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ تو معلوم ہوا انبیاء کے پاک زبان سے اترا ہوا کلمہ ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھنا ہم نے پڑھایا کب سے، تم بتاؤ تم نے کھٹایا کب سے؟ ہم سے نہ پوچھنا کہ ہم نے پڑھایا کب سے، معصوم نبیوں کے زبان اقدس سے اترا ہوا کلمہ ہے۔ ہم سے نہ پوچھنا تم بتاؤ تم نے کھٹایا کب سے۔ تو اذان گرامی بغیر علی کے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، بغیر علی کے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ اگر قرآن سمجھنا ہے تو معلم قرآن کے دروازے پہ آنا ہے، بغیر علی کے قرآن سمجھنے نہیں آ سکتا ہے۔ اور علی محمد کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ آیت جاتی ہے، یاد ہے نا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب یہ کافر کہتے رہیں گے اے محمد آپ رسول نہیں ہیں، لیکن اسی زمانے کے کافر نہیں ہیں، آج بھی ہیں، آج بھی ہیں۔ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے رہیں گے اے محمد لَسْتَ مُرْسَلًا، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنِكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، میری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ سلام مریم محمد علیہ تو پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا کس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ تو حدیث رسول آگے بڑھی، انا مدینۃ العلم علی البابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ سلام پڑھیے محمد علیہ آپ متوجہ رہیے گا جانے گا۔ تو علی کے پاس پوری کتاب کا علم، یہی وجہ ہے کہ اصحاب ائمہ میں سے، مولا کائنات کے اصحاب میں سے کسی صحابی نے مولا کائنات سے یہ نہیں کہا علی ہمارے لیے آپ قرآن کی تفسیر بیان کر دیجیے۔ توجہ چاہے کیا کہا ہے؟ اگر سوال کیا ہے تو کہا علی فلاں آیت کی تفسیر بیان کیجیے، فلاں آیت کی تفسیر بیان کیجیے۔ یہ نہیں کہا کہ قرآن کی تفسیر بیان کیجیے۔ سوائے ابن عباس کے، ابن عباس ایسے صحابی ہیں جنہوں نے مولا کی بارگاہ میں آن کے کہا اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ قرآن کی تفسیر بیان کیجیے۔ مولا کائنات بیٹھ گئے نماز شاہبان اور قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ کہتی نماز شب کا وقت آنے لگا، دامن جھاڑ کے وہ کھڑے ہوئے۔ ابن عباس نے کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں دیکھ نہیں رہے ہو؟ رات آہستہ آہستہ گزر رہی ہے۔ کہا مولا آقا سید السردار ابھی تو بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی، رات گزر گئی، بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی۔ مسکرا کے فرمایا اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہم سے قرآن کی تفسیر میں پوچھا کرو، اگر ہم قرآن کی تفسیر بیان کرنے بیٹھ جائیں گے تو تمہاری عمر کیا ہے؟ زمانہ ختم ہو جائے گا، تفسیر قرآن مکمل نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ کہتے ہیں ہم سے یہ نہ کہا کرو کہ قرآن کی تفسیر بیان کر دیجیے، ہم سے آیت کی تفسیر پوچھا کرو، تو مولانا کچھ تو بیان کر دیجیے، سنیے، سنتے رہتے آپ بار بار۔ تو مولانا نے کیا کہا خلاصہ یہ سن لو کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ میں ہے وہ پائے بسم اللہ میں ہے، وَعَنَا نُقْتَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، اور وہی وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے۔ متوجہ رہیے گا، آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، جو آپ سن چکے ہیں وہ نہیں سنانا ہے، انشاءاللہ محسوس ہوں گے۔ کیا کہا؟ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ
اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ ہمارے بسم اللہ میں ہے، اور انا نقطۃ التی تحت الباء، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ میں دستخط توڑوں گا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، ابن عباس نے آپ سے تفسیر قرآن پوچھی ہے، نہیں متوجہ ہوئی آپ؟ ابن عباس نے کیا پوچھا ہے؟ اے میرے مولا قرآن کی تفسیر بیان کیجئے، آپ کے فضائل نہیں پوچھے ہیں، آپ کے فضائل نہیں پوچھے، یہ نہیں کہا میرے مولا آپ اپنے فضائل بیان کیجئے، تفسیر قرآن پوچھی ہے، اور آپ کہے انا نقطۃ التی تحت الباء، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، آپ اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، جب تک علی کے فضائل نہیں بیان کرو گے قرآن کی تفسیر نامکمل رہ جائے گی۔ صلوات پڑھیے بر محمد جو نعرۂ حیدر کو گوارا نہیں کرتے، ہم ان سے کوئی تعلق سوارا نہیں کرتے، ہم دیتے ہیں مولا تیری عظمت کو سلامی، مردے ہے وہ جو تجھ کو پکارا نہیں کرتے۔ نعرے شیر کو ہلکا نہ سمجھیے، بہت بدی شیر تھا۔ جو علی کو نہیں پکارتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم تو مر گئے ہیں، ہم فنا ہو چکے ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد علیہ یہ نعرہ زندگی کی علامت ہے، اور خدا کے قسم ممبر سے جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، گھسیا نہیں لیے گا۔ کیا جن لوگوں کو اس دنیا میں یا علی کہنے کی عادت نہیں ہے، قیامت کے دن بہت پچھتائیں گے۔ صلوات پڑھیے بر محمد علیہ پہنچ گئی تو آج کی مجلس کا تبارک سمجھ کے لے جائیے گا۔ روزانہ میں تبارک دیتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کچھ تبارک بانٹنے والے جو ہے وہ انسان سے کام نہیں لیتے۔ تبارک بانٹنے والے انسان سے کام نہیں لیتے۔ بھائی پوری دنیا میں آپ چلے جائیے، پوری دنیا کے یہ دستور ہے، جو پڑھتا ہے ذاکر ہوتا ہے خطیب ہوتا ہے اس کو دوہرا معلوم ملتا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد علیہ متوجہ رہیے گا جانے گا۔ کیا کہا انا نقطۃ التی تحت الباء، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، نقطہ میں ہوں، بغیر نقطے کے کوئی تحریر وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ جیسے قلم رکھیں گے نقطہ بن جائے گا، بغیر نقطے کے کوئی تحریر وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ جیسے آپ قلم رکھیں گے نقطہ بن جائے گا۔ تو جانے کے نام علی نے کیا فرمایا، میرے مولا نے کیا فرمایا، انا نقطۃ التی تحت الباء، مولا جانے، مولا کا علم جانے، مولا کا راہ جانے، کیا راز تھا جو مولا نے فرمایا انا نقطۃ التی تحت الباء، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ میں سوال کروں گا میرے مولا، میرے آقا، آپ کو اگر فرمانا ہی تھا کہ میں قرآن کا نقطہ ہوں تو پہلے تیرے رحمان کے نون کا نقطہ ہوں۔ یہ کہتے تھے میں رحیم کے دو نقطوں میں سے ایک نقطہ ہوں، یہ آپ نے کیوں فرمایا انا نقطۃ التی تحت الباء، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ اگر کہنا ہی تھا کہ نقطہ ہوں تو فرما دیتے رحمان کے نون کا نقطہ ہوں،
یہ تو فرمانا ہے نا نقطۃ التي تحت الباء، تو میرے مولا جانے، میرے مولا کا راز جانے۔ علماء علم حروف توجہ چاہیے۔ دیکھیے لوگ آتے رہیں گے، میں نے کبھی مجلس میں کہا تھا کہ یہ عزاداروں کی فطرت ہے کہ وہ ایک بارگی مجلس امام حسین پہ فرش حسین پر نہیں آتے، آہستہ آہستہ آتے۔ علائے فاطمیہ کی مجلس میں میں نے گزارش کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو آہستہ آہستہ آتے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے قرآن مجید ایک بارگی نازل نہیں ہوا ہے، قرآن مجید کی آیتیں آہستہ آہستہ نازل ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ معمولی تھوڑی ہے، کسی آیت سے کم نہیں ہے، معمولی نہ سمجھیے۔ یہ جہاں کی جوتیاں اتارتے ہیں وہاں صاحب عذاب بیٹھ کے استقبال کرتے ہیں۔ فیضانی گرامی عزاداروں کا کی عظمت سمجھنا چاہیے، بڑا بلند مقام ہے۔ غرض میرے مولا جانے کیوں فرمایا تھا نقطۃ التي تحت الباء، میں دل کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ سوچنے میں بہت دیر سے اسی لیے اٹھائے ہوئے ہیں، بتا نہیں رہے تو بتانا یہ چاہتا ہوں جتنی آسانی سے آپ کو فرش عذاب حسین پہ مل جایا کرتا ہے اتنی آسانی سے اپنی کتابوں میں نہیں ملتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ ایسی دستگاہ ہے، ہاں سب کچھ مل جاتا بڑی آسانی سے۔ کیا فرمایا نا نقطۃ التي تحت الباء، توجہ رکھیے گا کیا کہا علماء علم حروف نے؟ یہ تو مولا جانے، مولا کا علم جانے، مولا کا راز جانے، مولا نے کیوں فرمایا، لیکن جو ہم نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جو ایک نقطے والے حرف ہیں، عربی زبان میں جو ایک نقطے والے حرف ہیں، اگر نقطہ ہٹا دیا جائے تو حرف کے معنی اپنے یہاں پر محفوظ رہتے ہیں، باقی رہتے ہیں۔ جیسے نقطہ ہٹا دیے رے کا معنی اپنے یہاں پر باقی رہے گا، زال سے نقطہ ہٹا دیجیے دال کا معنی اپنے یہاں پر باقی رہے گا۔ وہ فرماتے ہیں تنہا پہ ایک ایسا لفظ ہے، تنہا پہ ایک ایسا لفظ ہے اگر نقطے کو ہٹا دیجیے معنی سمجھ میں نہ آئے گا۔ مولا بتانا چاہتے ہیں اگر علی کو ہٹا دو گے قرآن میں معنی ہو جائے گا۔
امام باقر فرماتے ہیں 36 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ توجہ ذرا، اب جس کے ذہن میں آپ میری بات کو سنیے، قرآن میں اور علی میں بڑا فرق ہے۔ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے روح قبلہ قبلہ روح ہو کے قرآن قرآن کہتے رہو، کوئی ثواب نہ ملے گا۔ گھر میں بیٹھ کے یا علی یا علی یا علی کہتے رہو، ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ کیا سمجھے گی علی کی عظمت کیا ہے؟ بغیر علی کے قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اور جانے گرامی، ہر زمانے کا علی مانے قرآن، ہر زمانے کا علی تفسیر قرآن، ہر زمانے کا علی قرآن کا معنی و مفہوم۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کے اوپر آنچ آئی تو اپنے زمانے کا علی عظمت قرآن، حرمت قرآن کو بچانے کے لیے کہہ کے گھر سے نکلا کہ اگر دین محمد پائیدار اور استوار نہیں ہوتا ہے، اگر میرے قتل کے ذریعے تو تلوار اٹھاؤ حسین کا کرا۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، قرآن کی حرمت کے لیے نانا کا مدینہ چھوڑ اور سرزمین کربلا کا آگے اللہ کیا مصیبت ہے امام حسین۔ ایک اور طرح ہے، سارے اصحاب و انصار اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ارباب اللہ مقتل میں جملہ موجود ہے، جب میں پڑھتا ہوں کلیجہ پاس پاس زخموں سے چور ہے، نیسے پہ نیسا کھائے گئے۔ جب خیمے کی طرف لوگ کرتے ہیں تو بیویوں کو رول کیا بات، اور جب مقتل کی طرف لوگ کرتے ہیں تو چاہتے والوں کے لاش ہے۔ اللہ امام حسین کا امتحان کربلا میں تمام نہ ہوا، ارباب اللہ بعد کربلا میں امام حسین کا امتحان کیا۔ چاہنے والی بہن زینب بنت کلثوم کو اسیر کر کے دریا بلایا پھرایا۔ ارباب اللہ جب یہ رکا ہوا قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، ایک وقت تھوڑی دور آگے بڑھا تھا کہ شبر بہرا حکم دیتا ہے قافلہ روکا ہے۔ جب قافلہ روکا گیا ایک مرتبہ سوال کرتا ہے، بتاؤ میں نے سنا اس قافلے میں حسین کی کوئی بیٹی جن کو حسین پہنچائے تھے اور وہ بھی اپنے بابا کو پہنچائے تھی، جب تک بابا کا سینہ نہیں ملتا تھا سکینہ کو نہیں ملتا۔ بتاؤ بیٹی کہاں ہے؟ کسی نے بتایا وہ اور بیٹی بچی ہوئی ہے اور ان کی گود میں جو بچی ہے اس کا نام سکینہ ہے۔ ارباب اللہ سمرے دہرا آگے بڑھا، قربان کے گودی سے بچی کو چھینتا ہے۔ یہ بھی سکینہ کو اپنے اماں بتائیے باپ کا قاتل بنا رکھا ہے۔ ارباب اللہ بچے بڑے حساس ہوتے ہیں، اگر بچے کی نگاہوں کے سامنے کوئی حادثہ ہو جائے نا وہ کبھی نہیں بھولتے۔ ابھی کل کی بات ہے بابا جیسا تنویر شکر نے لڑائی کی ہے، ارباب اللہ جب ننی سکینہ نے دیکھا باپ کا قاتل آ رہا ہے فریاد کر رہی ہے، اے بھیا سے جلد سے جا سکینہ کو بچا لیجیے، اے جا باپ سکینہ کو بچا لیجیے۔ ارباب اللہ شکر نے ننی سکینہ کو تنہا ہے کوٹ کے اوپر سوار کیا
काफिला आगे बढ़े। अब जो काफिला आगे बढ़ा, नदी सकीना, चांद सारा सकीना, अरबाब अदा, ऊँट की नाहरियत पहुँच, 4 साल की सकीना, जब ऊँट चल रहा था, नदी सकीना फरियाद करती है, रोटी अम्मा बचा लीजिए, आपके सकीना ऊँट गिर के मर जाएगी, अरबाब अदा बचा लीजिए, आपकी सकीना ऊँट गिर के मर जाएगी, बचा लीजिए, आपकी सकीना ऊँट गिर के मर जाएगी। के हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बलिया गले में तंबल खाना, समझ लेंगे जब नदी से गिरा उगलती होगी, इन्होंने सजने से जाके ऊपर क्या करते होंगे, अगर अल्लाह ने आपको बड़े से नवाजा है तो महसूस कर सकते होंगे। तो ही मेरा काफिला आगे बढ़ा था कि एक बार काशिम ने देखा हो देता है काफिला रोका जाए, सोचियों ने कहा हम क्यों रोक रहा है, कहा नहीं रस्सियां लाई जाए, अब रस्सी लाई गई तो बदमाश सुनते थे।